یہ کسی کے باپ کا پاکستان نہیں ہے. یہ کون ہوتے ہیں ہمیں یہ کہنے والے کہ تم نے اس وقت تک بیٹھنا ہے اس وقت تک نہیں بیٹھنا. ان کو جو ہے ایک ایسی قوم سے واسطہ پڑا ہے جو عمران خان صاحب سے عشق کرتے ہیں. یہ لوگ تو کرپٹ بھی ہیں, ان پر جو ہے یہ سرٹیفائیڈ جو ہیں چور ہیں, تو ان کے کیسز بھی پڑے ہوئے ہیں. یہ میری 10ویں دفعہ ہے کہ میں اڈیالہ جیل آ رہا ہوں, اور ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ جو 4.5 کروڑ لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, وہ پاکستان کے سب سے مقبول ترین اور قبول ترین لیڈر جناب عمران خان صاحب سے ملنا چاہ رہا ہے, اور کورٹ کے آرڈرز ہونے کے باوجود مجھے ملنے نہیں دیا جا رہا. اور کمزرفی کی یہ حالت ہے کہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو تو ملنے ویسے بھی نہیں دیا جاتا. آج آپ لوگوں نے یہ بیریئر دیکھا, میں نے ان سے پوچھا کہ میں کسی دوسرے ملک کا وزیر اعلیٰ ہوں کیا, میں پاکستانی نہیں ہوں, میں پاکستانیوں کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا. آپ لوگوں نے یہ جو بیریئر آج لگائی ہوئی ہے, تو آپ لوگ کیا میسج دے رہے ہیں دنیا کو؟ آپ جو ہے نفرتیں بڑھا رہے ہیں, آپ لوگ نفرتیں بڑھا رہے ہیں. آپ لوگ دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی عوام کے ساتھ جو امتیازی سلوک جاری تھا وہ ایسے ہی جاری رہے گا. پہلی بات. دوسری بات, جو پرسوں ہوا عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ, ہمارے ورکرز کے ساتھ, ہمارے پارلیمنٹیرین کے ساتھ, اس میں ہمارے ایک MNA شاہد خٹک صاحب کی ٹانگ بھی فریکچر ہو چکی ہے. وہاں پر ہمارے صوبائی وزراء مینا خان بھائی اور باقی دوست بھی موجود تھے, ہمارے باقی پارلیمنٹیرین بھی موجود تھے. جو بہنیں ہیں عمران خان صاحب کی وہ غیر سیاسی ہیں, وہ سیاست میں جو ہے نہ انٹرفیئر کر رہی ہیں, نہ انہوں نے اس سے پہلے سیاست میں کبھی حصہ لیا ہے. اور ان پر ان ٹھنڈی راتوں میں, سردی کے اس موسم میں واٹر کینن کا استعمال یہ غیر انسانی ہے. اور جو ہمیشہ سے عورت کارڈ کھیلتے آئے ہیں, تو اس جعلی وزیر اعلیٰ کی یہاں پنجاب میں حکومت ہے, اور اس کی سرپرستی میں عورتوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے جو انتہائی افسوسناک ہیں. تو میں تمام ہمارے جو ہیومن رائٹس کے علمبردار ہیں, ہمارے جو صحافی برادری ہے جو ہمیشہ عورت کارڈ کے پیچھے جو ہیں کچھ لوگوں کو چھپاتے تھے, ان سے پوچھنا چاہتا ہوں, کیا عمران خان صاحب کی بہنیں وہ عورتیں نہیں ہیں؟ کیا عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی, جن کو ناحق قید کیا ہوا ہے, جن کا سیاست سے دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہے, ان کو جو ہے غیر انسانی طریقے سے جیل کے اندر رکھا گیا ہے؟ ہمارے لیڈر جناب عمران خان صاحب وہ ناحق قید ہیں, وہ جو ہیں اس پر پوری دنیا جانتی ہے کہ یہ پولیٹیکل کیسز ہیں, نہ ان کے کیسز لگائے جا رہے ہیں, ان کو آئسولیشن میں رکھا گیا ہے, ان کے ساتھ جو ہے غیر انسانی سلوک جیل میں کیا جا رہا ہے. تو یہ تمام جو ہے یہ لکھا بھی جا رہا ہے اور یہ یاد بھی رکھا جائے گا. اس کے بعد جو ہے اگر فرض کریں کوئی, یہ لوگ تو کرپٹ بھی ہیں, ان پر جو ہے یہ سرٹیفائیڈ جو ہیں چور ہیں, تو ان کے کیسز بھی پڑے ہوئے ہیں. جب ہماری باری آئے گی, کیونکہ انہوں نے حیات اقتدار میں نہیں رہنا, جب ہماری باری آئے گی تو پھر جو ہے کسی کو یہ موقع نہیں ملے گا, اور نہ ہی یہ جواز ہوگا کہ فلانا یہ ہے اور فلانا وہ ہے. تو انشاءاللہ پھر جو ہے اس کا حساب کتاب رکھا جائے گا انشاءاللہ تعالی. شکریہ. صاحب یہ بتائیے گا کہ PTI کے بارے میں یہ ہے کہ وہ احتجاج, دھمکیاں جلسوں میں اور صرف یہی سیاست کر رہی ہے, کیا مذاکرات کا راستہ کیوں نہیں اپنایا جاتا؟ دوسری طرف بھی سیاسی لوگ ہیں, ان سے مذاکرات کیوں نہیں کیے جاتے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ منگل کو یہ ڈیسائیڈ تھا کہ دھرنا رات کو 10 بجے ختم کر دیا جائے گا, اور شاید کچھ چینلز نے رپورٹ کیا ہے کہ کل اس پر تحفظات کا اظہار کیا ہے جو پارلیمانی پارٹی ہے اس نے بھی, کہ جو فیصلے ہم کرتے ہیں ان کو رول آؤٹ کر دیا جائے. دیکھیں جی, جو صاحب اختیار ہے 3.5 سال سے ان کی ایک پالیسی چل رہی ہے, عمران خان کو مائنس کرنا اور پاکستان تحریک انصاف کو مائنس کرنا. یہ جو ہیں یہ ان کے جو 1947 سے آ رہے تھے وہی نسخے ہیں, لیکن ان کو اس سے پہلے, یار برائے مہربانی تھوڑی خاموشی ہو جائے تو سیم صاحب. اچھا 1947 سے لے کر 9 اپریل 2022 تک یہ ہمیشہ سے ایک ہی نسخہ بار بار آزماتے رہے ہیں. لیکن اس سے پہلے ان کی خوش قسمتی یہ تھی کہ اس وقت کے جو سیاسی لیڈر تھے وہ جعلی لیڈر تھے, ان کے جو سیاسی کارکن تھے وہ ابن الوقت چڑھتے سورج کے پجاری تھے. 9 اپریل 2022 سے ان کو جو ہیں ایک ایسی قوم سے واسطہ پڑا ہے جو عمران خان صاحب سے عشق کرتے ہیں, تو یہ ان کے لیے آؤٹ آف کورس آئے ہیں.
اور عشق جو ہے وہ نہ دبتا ہے نہ گھٹتا ہے، وہ ہمیشہ بڑھتا ہے، اور ان کا جتنا ظلم ہم پر ہوگا اور پاکستانی قوم پر ہوگا، پاکستان کی تحریک انصاف کے ورکرز پر ہوگا، تو انشاءاللہ یہ بڑھتا جائے گا، یہ نہ ڈرے گا نہ دبے گا نہ گڑے گا انشاءاللہ۔ یہ صاحب اختیار جو بھی ہے، اگر سیاسی پارٹیوں میں کوئی کہتا ہے کہ ہماری چلتی ہے اور ہم جو ہیں صاحب اختیار ہیں اور ہم جمہوریت کے چیمپئن ہیں، تو ہمارے دروازے کھلے ہیں، آئیں ہمارے ساتھ مذاکرات کریں۔ صاحب یہ بتائیں کہ دیکھیں کہ قیادت کا جو ملاقات کا ٹائم ہوتا ہے منگل والے دن وہ 4 بجے تک ٹائم ہوتا ہے، جہاں ان کی قیادت جب وہ لانگ ٹرم جاتی ہے کہ وہاں پر کچھ ایسا ایکشن ہو کہ لوگوں کی ہمدردیاں لی جائیں، اس کے بارے میں تھوڑا سا دیکھیں لوگوں کی ہمدردیاں جو ہے ہمارے لیے ضرورت ہی نہیں ہے، آلریڈی جو ہے قوم فیصلہ کر چکے ہیں کہ اس نے عمران خان کے ساتھ چلنا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کسی کے باپ کا پاکستان نہیں ہے، یہ ہمارا پاکستان ہے، ہم پاکستان کی عوام ہیں، ہم نے ہمیشہ جو ہے آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کی ہے۔ ہم اگر حقیقی آزادی کی اس جدوجہد میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں تو ہم جو ہیں آئین اور قانون کی بالادستی چاہ رہے ہیں، ہم آزاد عدلیہ کی بحالی چاہ رہے ہیں، ہم آزاد میڈیا کی بحالی چاہ رہے ہیں، تو یہ پاکستان ہمارا ہے۔ ہم روڈ کے اس پار بیٹھے یا روڈ کے اس پار بیٹھے، 4 بجے تک بیٹھے یا صبح 8 بجے تک، یہ کون ہوتے ہیں ہمیں یہ کہنے والے کہ تم نے اس وقت تک بیٹھنا ہے، اس وقت تک نہیں بیٹھنا؟ ہمارا ملک ہے، ہم جب چاہیں بیٹھ سکتے ہیں، جدھر چاہیں بیٹھ سکتے ہیں۔ پی ٹی آئی کا کچھ رابطے ہوئے ہیں کیا؟ اس میں کتنی صداقت ہے، ذرا یہ بتائیے گا کہ کیا کوئی مل کے کچھ سسٹم بننے جا رہا ہے؟ دیکھیں، جو اختیار 2 دفعہ ہمارے لیڈر ہمارے قائد جناب عمران خان صاحب نے اپنے ٹویٹر کے ذریعے اور اپنے جو ہمارے لوگ ان سے ملتے ہیں ان کے ذریعے بتایا کہ انہوں نے مذاکرات کا اختیار بھی تحریک تحفظ آئین پاکستان کے مشران کو دیا ہے، جس میں علامہ ناصر صاحب اور ہمارے محمود اچکزئی صاحب، اور احتجاج کا حق بھی ان کو دیا ہے۔ بحیثیت کارکن پاکستان تحریک انصاف میں نے کل ان سے میٹنگ کی ہے اور میں نے جو ہے ان کے ہر فیصلے کو سپورٹ کرنے کی ایک دہانی کرائی ہے، اور انشاءاللہ تعالی اسی طرح ہماری تمام لیڈرشپ اور ہمارے تمام کارکن ان کے ہر فیصلے کا خیر مقدم کریں گے۔ جس نے یہاں فیکٹری لگائی ہوئی ہے وہ یہاں فیکٹریاں بند کر کے پاکستان چھوڑ کر جا رہا ہے، ہمارا جی ڈی پی گروتھ دیکھے، ہمارا فورن انویسٹمنٹ دیکھے، ہمارا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر کہا جا رہا ہے، ہمارے فورن ریزروز دیکھیں اور ہمارے جو ریمیٹنسز ہیں اور ٹریڈ ڈیفیسٹ ان میں جو ہے تفریق دیکھیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس بات کی گواہی ہے کہ 3.5 سال سے جو یہ تجربہ کر رہے ہیں یہ مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں، پاکستان تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ اور میں یہ حالات بھی دیکھ رہا ہوں کہ جو آج کی پوزیشن ہے ہماری اکانومی کی، اگر انہوں نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو میرے خیال میں ان کو جو ہے پھر قرض کی ادائیگی کے لیے بھی رقم جو ہے ان کے پاس نہیں ہوگی۔